دو ہجری کے احکامات اور واقعات کہ سن 2 ہجری میں کیا کیا واقعات پیش آئے. سب سے پہلا واقعہ یہ کہ تحویل قبلہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ چلے گئے تو 16 سے 17 ماہ تک آپ بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کی خواہش تھی کہ واپس قبلہ بیت اللہ ہو. تو ایک دن آپ بنو سلمہ کے محلے میں ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو ظہر کی نماز کے دوران ہی حکم آیا کہ آپ اپنا رخ مکہ کی طرف کر لیں. تو وہاں آپ نے اپنا رخ مکہ کی طرف کر دیا. یہ مسجد آج بھی ہے مسجد قبلتین کے نام سے. یہاں آپ پہلے رخ اس طرف تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں گئے اور پھر انہوں نے صحابہ نے بھی رخ چینج کر دیا. آج بھی آپ جائیں گے انشاءاللہ، سب اللہ سب کو لے جائے ہمارے ساتھ، تو وہاں آپ دیکھو گے جو قبلہ ہے قبلے کی طرف، اور جو دوسرے قبلہ ہے اس میں بھی تھوڑا نشان لگایا ہوا ہے کہ پہلے یا قبلہ دونوں طرف آمنے سامنے. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ پیش ہوا جو بہت اہم واقعہ تھا. اس کے بعد دوسرا یہ کہ روزہ کی فرضیت ہوئی، روزے فرض ہو گئے مسلمانوں کے. اس سے پہلے مسلمان صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، جو یہودی بھی رکھتے تھے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے انہوں نے کہا کہ اگر مجھے اگلے سال رہا تو میں 9 کے ساتھ 10 محرم کا بھی 10 کے ساتھ 9 کا رکھوں گا یا 11 کا رکھوں گا. تو آج یہی علماء کہتے ہیں کہ 10 محرم کو رکھنا چاہیے یا 9 کو بھی اس کے ساتھ شامل کرنے چاہیے یا 11 کو بھی، ایک نہیں رکھنا چاہیے. لیکن یہ اس وقت جب یہودی وغیرہ بھی روزے رکھتے تھے. آج کل یہودی وغیرہ خاص نہیں رکھتے، لیکن بعض لوگ پھر یہ کہ بیچارے 10 کا رکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دوسرا اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتے، وہ 10 والا بھی چھوڑ دیتے. تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. 10 والا بھی رکھے، 9 والا بھی رکھے، 9 10 یا 10 11. اور اگر بالکل نہیں ہے تو صرف 10 والا تو کم از کم رکھ لے. ایسے نہ ہو کہ وہ فضیلت بھی آپ سے چلی جائے. آپ آگے ہو جائے گا جگہ. صحیح ہے، اچھا تھوڑا ان کو جگہ دے دے اتنا کھلا کھلا ہو. اس کے بعد عید الفطر اور صدقہ فطر بھی اسی شوال کے مہینے میں 2 ہجری میں فرض ہوئی. یعنی کہ عید الفطر کی 2 رکعت نماز اور صدقہ فطر یہ فرض ہو گیا مسلمانوں پہ. اور مسلمانوں کو خوشی کرنے کا ایک وہ بتایا گیا کہ کس طرح خوشی منانی چاہیے. تو اس سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ دیکھو خوشی والے دن بھی 2 رکعت ہمارے اوپر واجب کر دیے گئے کہ بھائی یہ 2 رکعت آپ نے پڑھنے ہیں. یہ نہیں کہ خوشی میں انسان اللہ کو بھی بھول جائے، اللہ کے رسول کو بھی بھول جائے، جو دل میں ہے وہ کرے. نہیں، خوشی ہے اس کی بھی لمٹس اسلام نے بتایا. اگر غم آئے تو اس کی بھی لمٹس. ایکسس آف ایوری تھنگ از ڈینجرس. ہر چیز کی زیادتی وہ خطرناک ہوتی ہے، اور دین کے اعتبار سے بھی اور دنیا کے اعتبار سے. بعض لوگ خوشی میں آ جاتے ہیں کہ بھائی اس میں خوشی دے ہمارا ایک بیٹا ہے یا ایک بیٹی ہے، تو وہ اتنے خرچے کرتے ہیں کہ باقی لوگ اس کو خرچوں کو دیکھ کر وہ بیچارے اپنی شادی ہی نہیں کرتے. یار اس نے اپنے بیٹے کی شادی پہ اتنا خرچہ کیا ہے تو میرے پاس تو اتنا نہیں ہے، میں کیا کروں گا. اور بعض لوگ تو اللہ معاف کرے سود پر پیسے لے لیتے، اس خرچے کے لیے قرض لے لیتے. وہ ہم ایک جگہ گئے تھے، ایک بندہ آیا، اس نے کہا ہمارے محلے میں ایک شخص کے والد کا انتقال ہو، اس کے پاس پیسے نہیں تھے. اس شخص نے کیا کیا، جا کر سود پر قرضہ لیا اور جا کر بیل لا کے اس کو ذبح کیا. کہا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنے والد کے پیچھے خیرات بھی دی. اب اس خیرات کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس کے والد کو ثواب پہنچے گا؟ آپ کا کیا خیال؟ نہیں پہنچ جائے گا، شاید اس کے درجات بلند ہو جائے، بلکہ اور اس بیچارے کو بھی الٹا پکڑ ہوگا کہ کیوں اس نے اپنے بیٹے کو صحیح دینی تربیت نہیں دی. آج تو یہ کہ ہم بچوں کی دینی تربیت کے حوالے سے بالکل ایسے ہے کہ اس کو بولتے ہیں مائنس میں جا رہے ہیں. دنیاوی اعتبار سے تو بہت زیادہ اس پہ خرچے بھی کر رہے ہیں. لینگویج سینٹر بھی ہے اور کمپیوٹر سینٹر بھی ہے، شارٹ ہینڈ بھی سکھا رہا ہے، فلانا فلانا فلانا. یہ ساری دنیاوی جو چیزیں جو اس دنیا میں کام ہے. آخرت کے اعتبار سے بھائی ناظرہ بس کسی باجی کے پاس بھیج دیتے یا کسی قاری صاحب کے پاس، یا قاری صاحب کو گھر پہ بلاتے صرف 15-20 منٹ، وہ بولے وہ دماغ ہے بوجھ رہے، ہاں اس کی دماغ پہ بوجھ آئے گا، اس وجہ سے زیادہ نہیں پڑھاتے. بھائی وہ صبح جاتا ہے اسکول 8 بجے سے 2 بجے تک، ٹھیک ہے، دماغ پہ بوجھ نہیں آ رہا. اچھا پھر وہ جاتا ہے کہ واپس آ کے کھانا بھی نہیں کھاتے بعض بچے، واپس ٹیوشن سینٹر، ٹیوشن کے بعد پھر لینگویج اکیڈمی، لینگویج کے بعد خطاطی اور فلانا فلانا فلانا. شام کے بعد وہ گھر آتا ہے، گھر میں پھر ہوم ورک اسکول میں جو ملا ہوتا ہے وہ ہوم ورک پر بیٹھ جائے. بیچارے کو کچھ وقت ہی نہیں ملتا.
تو پھر یہ سارا ٹائمنگ دیکھو اور قرآن کا ٹائمنگ دیکھو آدھا گھنٹہ، بس آدھا گھنٹہ بھی بہت مشکل سے، وہ بھی کوئی بھیج دیتے ہیں کسی مدرسے میں، قاری صاحب ہمارے ایک دوست تھے گھروں میں پڑھاتے تھے، 7 آدمی بیچارہ، ایک دن جا رہے تھے، کیا بولتے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے جاؤ، چلو اچھی بات یار، آپ یقین کرو 5-7 منٹ بھی نہیں گزرے واپس آ گئے. میں نے کہا کیا ہوگا؟ بولتے سبق نوٹ بس پڑھا دیں. میں نے کہا کتنا دیتے ہیں؟ بولتے 500 دیتے یا 300 روپیہ دیتے. اتنا؟ میں نے کہا بس 500 میں اتنا ہی سبق بہت ہے، آپ نے ابھی بھی بہت زیادہ پڑھا ہے. تو یہ ہم خود دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، یا جن کے ابھی بچے نہیں ہیں آگے ہوں گے انشاءاللہ، تو یہ عزم کر لے یار کہ ہم نے بیلنس رکھنا ہے. جتنا وقت ہم دنیا کو دے رہے کم از کم اس کا آدھا وقت تو دے دے دین کو. اگر پورا نہیں دے سکتے اتنا آدھا بھی دے دے تب بھی کچھ کام چل جائے گا. آج ہمارے جو بچے دنیا کے اعتبار سے بھی بالکل زیرو، آخرت کے اعتبار سے بھی زیرو، کچھ نہیں آتا ہے، نہ دنیا کا کچھ آتا ہے نہ آخرت کا. تو بھائی دونوں میں بیلنس رکھنا ہے، دونوں کو ایک ساتھ لے کر چل رہے. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی 17-18 ماہ بعد شوال کے مہینے میں، رمضان کے فوراً بعد شوال کا مہینہ آتا ہے، اس مہینے میں ہوئی. اور عید الاضحیٰ اور قربانی ذوالحجہ 2 ہجری میں قربانی کو حکم آیا اور عید الاضحیٰ منانے کا حکم آیا. ٹھیک ہے، یہ اہم واقعات. اچھا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے بھی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دونوں نے پیغام نکاح بھیجا کہ ان سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموشی. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام نکاح بھیجا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور کر لیا اور حضرت فاطمہ کا ان کے ساتھ نکاح ہو گیا. اب اس میں ایک بات یہ ہمیں پتہ چل رہی ہے کہ دیکھو حضرت عمر اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرت فاطمہ سے عمر میں بہت بڑے تھے، لیکن پھر بھی پیغام نکاح بھیج رہے. تو اس سے یہ آج کل جو ہمارے ہاں ایک فیشن چل گیا ہے کہ بھائی لڑکا اور لڑکی کا عمر ایک ہونا چاہیے، لڑکی کا کم ہونا چاہیے، لڑکے کا زیادہ، یہ ایسی بات ہے. شریعت میں عمر کی کوئی تعین نہیں، بس لڑکی والے ہو جائے، لڑکا والے ہو جائے، آپ ان کی نکاح کروا سکتے کسی بھی عمر. اور بلکہ جو خاص کر کے بیوہ ہو جاتی عورتیں، ان کا تو نکاح لازمی کرانا چاہیے، یا جو عورتیں مطلقہ ہو جاتی ان کا نکاح بھی کروانا چاہیے. اس سے یہ ہوگا کہ یہ بیچاریاں ایسی ہو جاتی ہے کہ ان سے کوئی نکاح کرتا ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے کافی مصیبتیں اور پریشانی اور گناہ اس سبب سے ہو جاتے ہیں. کنواری لڑکی وہ اتنا وہ نہیں ہوتی کہ شادی کی خواہش اس کو اتنی زیادہ نہیں ہوتی کیونکہ وہ کنواری ہوتی، لیکن ایک مرتبہ شادی کے بعد پھر ان میں خواہش زیادہ ہو جاتی ہے شادی کی. لیکن ہمارے معاشرے میں جو بیوہ ہو گئی، چاہے جوانی میں بھی ہو جائے، بس وہ بڑھاپے تک وہ بیوہ یا تو بچوں کو سنبھالتی یا شادی کرتی نہیں، معیوب سمجھا جاتا ہے. اور متعلقہ سے تو کوئی شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا. حالانکہ قصور اس بیچاری کا نہیں ہوگا، لڑکے کا ہوگا، اس نے طلاق دی ہوگی، لیکن پھر بھی کوئی سے شادی نہیں کرتا. تو اس کو بھی ہم نے رواج دینا ہے کہ بھائی ان عورتوں سے بھی نکاح کرنا جائز ہے، بلکہ مستحب ہے، ثواب کا درجہ ہے. اگر کوئی ایسی بیوہ آپ کو مل جائے، ابھی ہمارے اسکول میں بیچاری کتنے عورتیں آتی ہیں، بولتے ہیں میں بیوہ ہوں، میں فلانا ہوں، مجھے آپا لگاؤ، آیا لگاؤ. ہمارے پاس بھی تو اتنا نہیں ہے کہ بھائی ہم سب کو لگائے. تو یہ بیوہ بیچاری پھر بالکل لاچار ہو جاتی ہے گھروں کی طرف سے بھی، اور خاص کر کے جو دیور وغیرہ ہے وہ پاور میں ہوتے ہیں، اور اگر اس کے بچے چھوٹے ہوتے تو وہ بہت سارے اس کی جائیداد پر بھی قبضہ کر لیتے. تو اس سے بھی خیال کرنا چاہیے. یہ 2 ہجری کے اہم واقعات اور احکامات. ٹھیک ہے. اچھا، 3 ہجری میں کیا واقعہ ہوا؟ ویسے تو بہت سارے غزوہ و سرایہ ہوئے. ایک سریہ محمد بن مسلمہ کا ہوا، جو کعب بن اشرف ایک یہودی تھا. وہ کیا کرتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی شروع کر دی. اشعار شاعر بھی تھا، برے برے اشعار کہتا تھا، اور یہاں تک کہ مسلمان عورتوں کی عزت کی بھی خیال نہیں رکھتا تھا. ان کے بھی اشعار میں جو اور ایسی باتیں کرتا تھا جس سے مسلمانوں کو کافی غصہ آیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ کون اس کا کام تمام کرے گا؟ تو محمد بن مسلمہ ایک صحابی ہے، انہوں نے کہا یہ کام میں کروں. انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی کہ مجھے حلیہ چینج کرنے کا اور تدبیر اور اس طرح کرنے کی اجازت دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اجازت ہے. تو وہ گئے کعب بن اشرف یہودی کے پاس، ان سے ملاقات کی اور کہا کہ یہ محمد جو ہے یہ زکوٰۃ کا مطالبہ کرتا ہے، صدقے کا مطالبہ کرتا ہے، یہ تو مجھے بالکل پسند نہیں.
تو کعب بن اشرف یہودی سمجھا کہ یہ مسلمانوں کی جماعت سے نکل چکا ہے، بس یہ ہماری جماعت بہت زیادہ گپ شپ وغیرہ کی. پھر انہوں نے کہا میں آپ سے اناج خریدنے آؤں گا. محمد بن مسلمہ نے کہا، انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. چند دنوں کے بعد محمد بن مسلمہ نے چند ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کہ چلو اس کا کام تمام کرتے ہیں. وہ گھر کے باہر کھڑے ہو گئے اور آواز دی کہ کعب بن اشرف کو آواز دی. تو وہ جب گھر سے نکلنے لگے اس کی بیوی نے کہا کہ اس آواز سے مجھے خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے، آپ باہر نہیں جائیں. انہوں نے کہا نہیں، یہ محمد بن مسلمہ ہے، یہ میرے اچھے دوست ہیں، اس کے ساتھ میرے اچھے تعلقات ہیں. تو محمد بن مسلمہ نے اپنے ساتھیوں کو سمجھایا تھا کہ آپ ایسا کرو، میں اس کو پکڑوں گا اور آپ اس کا کام تمام کرو. وہ جب آیا حال احوال ہوا، پھر کہا کہ آپ نے بہت زبردست خوشبو لگائی ہے. تو وہ اکڑ کے بولتا ہے وہ واقعی آپ دیکھ لیا. تو اس نے ایسے ان کو پکڑ لیا محمد بن مسلمہ نے، باقی ساتھیوں نے اس کا کام تمام کر. اس سے یہودیوں کو بھی اثر ہو گیا کہ بھائی جو شرارتیں کرے گا، جو سازش کرے گا، اس کا انجام یہی ہوگا. تو یہودی بھی پھر ٹھنڈے پڑ گئے. اس کے بعد 3 ہجری میں جو بہت بڑا واقعہ ہوا ہے وہ غزوہ احد کا واقعہ ہوا. اس کو ہم 3 کیٹیگرائز کریں گے. ایک ہے مارکے سے پہلے، کہ غزوے سے پہلے کیا حالات تھے، غزوے کے درمیان کیا حالات پیش ہے، اور غزوے کے بعد کیا حالات پیش ہے. جو مارکے سے پہلے حالات ہے تو اس سے پہلے اس کا سبب ہے کہ سبب کیا تھا. سبب یہ ہوا کہ آپ نے غزوہ بدر پچھلے ہفتے پڑھ لیا کہ غزوہ بدر میں کفار کو سخت شکست ہوئی، بہت زیادہ سخت. اس کے بڑے بڑے سردار کافی مارے گئے اور بہت زیادہ نقصان ہوا. اب ان کا جو جذبہ تھا بدلہ لینے کا وہ بھی جوش مار رہا تھا. قافلہ ابو سفیان کا وہ تسلی سے مکہ پہنچ گیا تھا، لیکن جو منافع تھے وہ ابھی تک تقسیم نہیں ہوئے. تو سب دارالندوہ جو ان کا پارلیمنٹ تھا وہاں جمع ہو گئے. انہوں نے کہا یہ جو منافع ہمارے پاس ہے یہ ہم لوگ نہیں لیں گے، یہ سب مسلمانوں کے خلاف جنگ میں لگائیں گے. سب راضی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جنگ کریں گے مسلمانوں کے ساتھ، یہ جتنا منافع ہمارا ہے اب مسلمانوں کے خلاف لگائیں گے. ابو سفیان کمانڈر بنا، 3000 کا لشکر انہوں نے تیار کیا. ان کے ساتھ 200 گھوڑے تھے، 3000 کیملز یعنی اونٹ تھے. ایچ ریپرزینٹ کر رہے ہیں ہارسز کو اور سی ریپرزینٹ کر رہے ہیں کیملز، ٹھیک ہے. اور 700 زرہ کہتے ہیں کہ جو اپنے اوپر جنگی خود اس کو بولتے ہیں، جنگی لباس، وہ 700 ان کے پاس. اچھا یہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ مکہ ہے، یہ مدینہ ہے، یاد ہے، یہ جنوب ہے اور یہ شمال، یاد ہے نا. تو یہ لوگ جا رہے تھے ایسے، کفار یوں جا رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خفیہ طور پر مسلمان ہو گئے تھے لیکن کسی کو پتہ نہیں، تو انہوں نے خط لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قاصد کو، یوں ڈائریکٹ بھیجا مدینہ. کفار یوں گئے، یہ جلدی پہنچ گئے، ٹھیک ہے. کفار ابھی تک نہیں پہنچے تھے کہ یہ پہنچ گئے. اور انہوں نے اطلاع دے دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرے کیونکہ کفار کا 3000 کا لشکر آ رہا ہے چڑھائی کرنے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ طلب کیا، سب کو بٹھایا اور کہا کہ مجھے مشورہ دے دو کہ کیا کرنا چاہیے. تو جو تجربہ کار صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ یہی مدینے میں رہ کر کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن چند جیسے جوان اور نڈر تھے، نڈر تو سب تھے، یعنی اس کو جذباتی اور نوجوان ہم اس کہہ سکتے ہیں جس کے جذبہ زیادہ ہو، جو خاص کر کے جو بدر سے رہ گئے تھے. تو انہوں نے کہا یار ہم بدر میں بھی ہمیں شرکت نہیں کی تو اس میں تو ہم اپنے جوہر دکھائیں گے. انہوں نے کہا نہیں، باہر نکل کر وہ کرنا چاہیے، باہر نکل کر مقابلہ کرنا چاہیے. بار بار اصرار کر رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے. مشورے کا اصول یہ ہے کہ آپ نے اصرار نہیں کرنا ہے، بس آپ نے مشورہ دے کر خاموش ہو جانا. اب آگے عمل کرنا نہ کرنا وہ امیر کے کام ہے، لیکن بار بار اصرار جب کہتے ہیں تو امیر صاحب بھی کہتے ہیں کہ بھائی سب کے اصرار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کی کہ چلو باہر نکل کر مقابلہ کرتے ہیں. جب باہر نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی آگے گئے تھے کہ وہ نوجوان صحابہ کو دوسرے صحابہ نے کہا کہ آپ لوگوں نے بہت زیادہ اصرار کیا جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہو گئے باہر جانے پہ. تو ان کو احساس ہوا کہ تم نے بہت غلط کیا. واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ ہم اپنی رائے واپس لیتے ہیں، آپ باہر نہ جائیں، یہی مدینے میں آ کر یا حملہ کر وہ یہاں سے مقابلہ کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں نے زرہ پہن لی تو دوبارہ پھر میں اس کو نہیں اتاروں، اور روانہ ہو گئے. چلتے چلتے اچھا مسلمانوں کا جو حالت تھی، 0 اونٹ، ایک بھی اونٹ نہیں تھی، ٹھیک ہے. 1000 افراد تھے، 2 گھوڑے تھے، صرف کتنے؟ صرف 2 گھوڑے تھے.
اور 100 زیرہ تھی، جنگی لباس 100 دانے تھے، یعنی 4 تناسب، یہ ریشو 1، یعنی 4 کافر 1 مسلمان، یہ تناسب کہ ایک مسلمان سے کتنے کافر لڑ رہے؟ 4۔ اچھا آگے چل کر شوت ایک جگہ ہے، شوت، اس میں جو منافقین کا سردار تھا، کسی کو نام پتہ ہے اس کا، اس نے یہ کہا کہ میرا مشورہ یہ تھا کہ مدینے میں رہ کر حملہ کرنا چاہیے، آپ لوگوں نے میرا مشورہ نہیں مانا، تو 300 اس کے جو منافقین ساتھی تھے سب کو واپس لے کر واپس ہو گئے مدینے کی طرف۔ تو پہلے کتنے تھے؟ 1000 مائنس 300 ہو گئے، کتنے رہ گئے؟ 700 رہ گئے، جسٹ 700 لوگ اور ادھر 3000 کا لشکر۔ اچھا یہ پہلے بھی الگ ہو سکتا تھا، یہ منافقین کا سردار اور منافقین پہلے کیوں الگ نہیں ہوئے؟ تاکہ مسلمانوں میں تھوڑی افراتفری پھیل جائے۔ میں جب خاص کر لشکر جا رہا ہوں نا، واپس ایک دم لوگ کہ یار میں نہیں جا رہا ہوں، یہ فلانا شور مچائے، تو باقی لوگوں کی بھی حوصلے پست ہو جائے۔ لیکن صحابہ کرام تو صحابہ کرام تھے، انہوں نے کہا آپ جاؤ جو کرنے، ہم حضور کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر آگے جا کر مسجد شیخین، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو کم عمر صحابہ ہیں ان کو واپس بھیجنے کی کوشش کی۔ اس میں رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زبردست تیر انداز تھے، تیر بہت اچھا چلاتے تھے، تو وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے ایسے کہ یا رسول اللہ آپ دیکھیں کہ میں تو بڑا ہوں اور میں تیر بھی چلا سکتا ہوں، آپ مجھے واپس نہ بھیجیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی۔ ان کو جب اجازت دے دی تو سمرہ بن جندب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ نے رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو اجازت دی، میں اس سے زیادہ طاقتور ہوں، میں اس کو کشتی لڑ کر اس کو گرا سکتا ہوں، اگر میں نے اس کو گرایا تو آپ مجھے اجازت دو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی۔ تو کشتی میں رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جان بوجھ کے اپنے آپ کو گرایا تاکہ اس کو بھی اجازت مل جائے، تو ان کو بھی پھر اجازت مل گئی۔ یہ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بچے ہیں 15 سال 16 سال، ان کا جذبہ ہے کہ ہم جہاد میں شرکت کریں گے، ہم حضور کا ساتھ دیں گے۔ آج ہمارے بچے دیکھو بھائی 20 سال تک تو بچہ ہی رہتا ہے، 20 سال کے بعد شاید گھر والے کہے یار چڑھو لش گھٹسا ہو جائے، تھوڑا سا بڑا ہو گیا۔ وہاں 17 سال کی عمر میں سندھ کو فتح کیا جا رہا ہے، 18 سال کی عمر میں اسپین کو فتح کیا جا رہا ہے، فلانا کام کر رہے ہیں۔ ہمارے پتہ نہیں ہمارے بچے کب بڑے ہو گئے، بڑے ہوتے ہی نہیں۔ کسی سے پوچھا یار وعدہ کھڑے دی کیا عمر ہے، کیا ایج شادی کی ہے؟ وہ نہیں میں تو ابھی بچہ ہو یار، ابھی کیا، ابھی تو کافی بھائی کہاں بچے ہو بھائی، 16 سال کے بعد کوئی بچہ نہیں رہتا، بس 16 سال کے بعد سب بڑے ہو جاتے ہیں، لیکن والدین کی نظر میں وہ بچے ہی رہتے ہیں۔ تو بچوں کو شروع سے ہی آپ نے ایسے ٹرین کرنا ہے کہ وہ جہاد کے لیے، وہ مسلمانوں کے ساتھ تعاون کے لیے، وہ مسلمانوں کے لیے کوئی کارآمد کام کرنے کے لیے دل سے تیار ہو۔ ایسے آپ بچوں کو انشاءاللہ ٹرین کر رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے پڑھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام احد پہنچ گئے، کفار کے لشکر بھی احد پہنچ گئے۔ اب یہ نقشہ بنا ہے، ٹھیک ہے، مدینہ سے 4 کلومیٹر دور پہ احد، جبل احد، یہ احد کا پہاڑی سلسلہ ہے، ٹھیک۔ مسلمان یہاں پہنچے، مسلمانوں نے اس طرح لشکر کو ترتیب دیا کہ احد ان کے پیچھے اور مدینہ ان کے سامنے۔ یہاں ایک پہاڑی، چھوٹی سی پہاڑی، جبل الرمات اس کو بولتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو متعین فرمایا کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے، یہاں سے آگے نہیں آنا ہے، نیچے نہیں آنا ہے، ٹھیک۔ اب لشکر کی ترتیب ایسی بنی گئی، مسلمانوں کے لشکر کی ترتیب ایسی ہوئی کہ فرنٹ میں سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ ابن جراح یہ فرنٹ میں تھے، دائیں طرف اس کو میمنہ بولتے ہیں، یہ عکاشہ اس طرف تھے اپنے دستے کے ساتھ، ابو سلمہ اس طرف تھے اپنے دستے کے ساتھ، مرکزی کمان یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینٹر میں بالکل۔ یہ مسلمانوں کی ترتیب تھی۔ کفار پہلے اس ترتیب پہ نہیں تھے، بدر میں ان کو یہ جنگی ترتیب پتہ نہیں تھی، مسلمانوں کو دیکھ کر بدر میں پھر انہوں نے احد میں بھی اپنی ترتیب اس طرح بنائی۔ خالد بن ولید میمنہ میں تھے دائیں طرف، اکرمہ بن ابو جہل کے بیٹے اکرمہ یہ بائیں طرف تھے، ابو سفیان مرکزی کمانڈر تھے اور مرکز میں وہ تھے۔ اس طرح لڑائی شروع ہوئی کہ پہلا مارکہ یہ ہوا کہ مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی
حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آگے بڑھے. وہاں سے عبد الدار، یہ ایک قبیلہ ہے، ان کے لوگ یکی بعد دیگرے آگے بڑھتے رہے، ایک آتا ادھر سے بھی ایک جاتا، کرتے کرتے ان کے 22 لوگ ہلاک ہو گئے. ٹھیک، جب وہ ہلاک ہو گئے پھر عام لڑائی شروع ہوگی جس سے مسلمانوں نے ان کو کافی نقصان پہنچایا اور وہ پیچھے بھاگنے لگے، کفار پیچھے ہٹنے لگے. یہ مسلمان آگے جا رہے ہیں، ان کو مار رہے اور وہ پیچھے جا رہے ہیں. یہ جبل رومات پہ جو قافلہ تھا یہ یہاں والا، ٹھیک، یہ یہاں جو متعین کیا تھا 50، انہوں نے کہا کہ ہم تو جنگ جیت گئے، چلو نیچے چلتے ہیں، غنیمت اکٹھا کرتے ہیں، کیونکہ سب کفار جا رہے تھے، یوں جا رہے تھے کفار واپس، مسلمان آگے جا رہے تھے. یہ نیچے آ گئے، صرف 10 بندے، عبداللہ ابن جبیر 10 بندوں کے ساتھ یہاں رہا. خالد بن ولید یوں جا رہے تھے اپنے دستے کے ساتھ، انہوں نے جب یوں دیکھا کہ اچھا ادھر تو بہت کم لوگ رہ گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے یہاں سے آ کر ان 10 بندوں کو مارا اور یا پیچھے سے آ کر مسلمانوں پہ حملہ شروع کر دیا. اور انہوں نے جب دیکھا کفار نے کہ مسلمان پیچھے سے بھی گھیرنے لے گئے، یہ واپس لڑائی شروع ہو گئی اس طرح. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی بات، نقشہ سمجھ میں آ گیا. اس طرح جب لڑائی شروع ہو گئی کیا ہوا، ابی بن خلف یہ آگے بڑھا، اس نے کہا کہ میں رسول اللہ کو تو نعوذ باللہ قتل کروں گا. وہ جب آگے جا رہے تھے صحابہ نے ان کو روکنے کی کوشش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس کو آنے دو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے نظر لیا، اس کو مارا، اس کو ہلکی سی خراش لگی، ہلکی سی خراش لگی، لیکن وہ کلٹی کا کے گر گیا اور چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا کہ مجھے بہت سخت درد ہو رہا ہے. لوگوں نے کہا معمولی سی خراش ہے. اس نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں یہ محمد کی مار ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میری تکلیف پورے حجاز میں تقسیم کی جائے تب بھی یہ کم ہے مجھے اتنے، اور اسی سے پھر یہ مر گئی. اچھا، عبداللہ ابن قمیہ، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار کا وار کیا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خون تھا وہ چہرے کے اندر گھس گیا. اور عبداللہ ابن شہاب، یہ کافر، اس نے پتھر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے. خالد بن ولید پیچھے کی طرف سے آیا اور انہوں نے مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچایا. اس لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ان کے شکل کے ساتھ بہت زیادہ تشبیہ رکھتے تھے، مصعب بن عمیر، ان کا انتقال ہو گیا، وہ شہید ہو گئے. اور ان کے ہاتھ میں چونکہ مسلمانوں کے جھنڈا بھی تھا دستے کا، وہ جھنڈا بھی گرا. یہاں لوگ سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، شہید ہو گئے، شہادت کی افواہ پھیل گئی. تو پھر مسلمانوں کی 3 جماعتیں بن گئی. ایک جماعت وہ تو مایوس ہو گئی اور واپس مدینے کی طرف چل پڑی. کچھ صحابہ وہ جانتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہے، ان کی حفاظت میں آ گئے. اور چند صحابہ انہوں نے کہا جب حضور نہیں رہے اس دنیا میں تو ہم اس دنیا میں رہ کر کیا کرنا ہے. وہ کافروں کے لشکر میں گھس کے انہوں نے بہت دلیری سے کافروں کا مقابلہ کیا. ٹھیک ہے، یہ 3 جماعتیں بنی. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے 9 صحابہ تھے. لڑائی ہوتے ہوتے صرف 2 صحابہ رہ گئے، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے. ایک حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 2 صحابہ رہ گئے. سعد بن ابی وقاص، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت زیادہ زبردست تیر انداز تھے، وہ تیر اندازی کر رہے تھے. اور طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کافی لڑائی کی، یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ شل ہو گیا. اور سب کچھ ختم ہونے کے بعد زیرہ وغیرہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے ایسے ڈانپ لیا اور اپنے کمر پر تیر گئے. اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ جنگ احد کا صحرا حضرت طلحہ کے سر ہے. اور سعد کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تیر اٹھا کر دیتے اور کہتے تھے کہ بہن کو میری ماں باپ آپ پہ فدا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد سے یہ کہہ رہے تھے. ایک کافر نے ایک مسلمان عورت کو پھر، اچھا اس دوران مسلمان عورتیں بھی جنگ کے لیے آ گئی، کافی عورتیں. ایک کافر نے ایک مسلمان عورت کو تیر مارا جس کا وہ اس کو لگا، اس کا سطر کھل گیا، وہ کافر ہنسنے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا کہ اس کا بدلہ لے لو، مسلمان عورت ہے. اس نے اسی کافر کو تیر مارا، وہ بھی اس کے گلے میں لگا اور اس کا بھی سطر کھل گیا اور وہ بھی مردار ہو گیا، مر گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پھر ہنسے. اس طرح لڑائی شروع ہوئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جب دیکھا، کہا اور آواز زوردار نعرہ لگایا
کہ مسلمانوں حضور تو یہاں پر ہے. تب سارے مسلمانوں نے دیکھا کہ آپ واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ گڈھے میں گر گئے تھے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس اٹھا کے ایسے سیٹ پہ لے گئے جہاں چاروں طرف سے پہاڑوں نے گھیر رکھا تھا. صحابہ بھی ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے. لڑائی ابو سفیان آ گئے اس کے قریب, اور ابو سفیان نے کہا کہ تم میں محمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ سے کہا کہ خاموش رہو. پھر کہا کہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے. پھر کہا عمر بن خطاب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموش ہو. پھر اس نے آواز لگائی کہ اول الحبل, کہ ہمارا حبل جو بت ہے اس کو بلندی ہو اور وہ بلند ہو, اور اس نے ہمیں فتح دی. آپ صحابہ کرام کافی بےتاب تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جواب. پھر انہوں نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم, کہ ہمارے لیے عزا ہے. عزا ایک بت کا نام ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا لنا مولا ولا مولا لکم, اللہ مولا مولانا ولا مولا لکم, کہ اللہ ہمارے دوست ہے, سردار دونوں ترجمہ کر سکتے, اور تمہارے پاس کوئی اللہ نہیں ہے, یعنی کہ تمہارے پاس بت ہے. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ جنگ ہمارا جو بدلہ ہے وہ بدر میں ہم دوبارہ لیں گے. ٹھیک ہے, یہ کہہ کر اور روانہ ہو گئے, اور اپنے ساتھ لشکر کو بھی روانہ کر دی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ جو صحابہ تھے وہ لے کر روانہ ہو گئے. آگے انشاءاللہ میں بتاؤں گا کہ کہاں پھر تیمارداری ہوئی صحابہ کرام کی, وہ انشاءاللہ مارکے کے بعد کیا ہوا. ٹھیک ہے, یہاں تک کافی. کوئی سوال پہلے مارکے میں. اور ان کے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا سینہ اندہ جب وہ سفیان کی بیوی تھی, انہوں نے ان کا سینہ سے چا کر کے ان کا جو دل ہے وہ نکال کے اس کو چبایا, اور ناک کاٹے. بہت سارے صحابہ کرام کے ناک کاٹے گئے, کان کاٹے گئے. ابو سفیان نے یہی کہا کہ کافی لوگوں کو غسلہ کیا گیا ہے, یہ میرے کہنے پہ نہیں ہوا, لیکن میں اس سے ناخوش بھی نہیں. ابو سفیان نے یہ آواز لگا کہ پھر وہ روانہ ہو. یہاں تک کلیئر, نوٹ بھی کر لی. تو میں چاہیے لاتا ہوں, آپ لوگ دوہرائیں. جو اس پہ میں نے بات کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایسے پہاڑوں کے درمیان میں تھے کہ ابو سفیان ہے, انہوں نے کہا اول و حبل, کہ حبل بلند ہو, اعلیٰ ہو. حضرت عمر نے کہا اللہ اعلیٰ واجل, اللہ ہی بلند ہے, وہ اعلیٰ ہے. پھر اس نے کہا لنا العزا, ہمارے لیے عزا ہے, ولا عزا لکم, تمہارے پاس عزا جو بت ہے انہوں نے کہا اللہ مولانا ولا مولا لکم, اللہ ہمارے مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں. اچھا, مارکہ کا اختتام ایسے ہوا کہ 72 مسلمان ٹوٹل شہید ہوئے اس میں, جس میں 41 خزرج کے تھے, 24 اوس کے تھے. یہ انصار کے 2 بڑے قبائل تھے, اس پہ بات کر چکا ہوں. اور 6 مہاجرین شہید ہوئے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس میں شہید ہوئے, اور ان کا سینہ چیرا گیا, ان کا دل نکال کر کچا چبایا گیا. یہ ہوا. مشرکین 37 مقتولین مشرکین کے ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہوئے تو احد پہاڑ کی طرف دیکھا اور کہا جبل یحبنا ونحبہ, کہ ایسا پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں. پھر یہ فیصلہ ہوا کہ جو شہداء ہے ان کو وہی احد میں تدفین کیا جائے. اب یہ وہی پر مدفون میں گئے اور ہم لوگ زیارت کیے اس جگہ کی. تو شہداء کو بعض نے کہا کہ مدینہ لے چلتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی اس کی تدفین کی جائے. تو یہاں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جس بندے کی جہاں موت واقع ہو جائے کوشش کی جائے کہ اس کو وہی دفنایا جائے. زیادہ اس کو اتنے خواہش سے یہاں لانا ہو, وہاں لے جانا مناسب نہیں ہے, لیکن لا بھی سکتے, کوئی ناجائز بھی نہیں. اچھا, پھر واپسی پہ مسجد فسح مسجد میں باقاعدہ جو زخمی ہوئے تھے ان کا علاج معالجہ ہوا. اس سے میں نے بات کی تھی کہ مسجد میں علاج معالجہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور آج ہم مسجد کو صرف نمازوں تک ہم نے محدود کر دیے. اس کے علاوہ مسجد میں کوئی ایکٹیویٹی ہم نہیں کرتے, نہ درس و تدریس ہوتی ہے وہاں پہ, نہ کوئی وہ وفود بنتے ہیں, نہ صحیح دعوت کا کام ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ اللہ تبلیغ والوں کو جزائے خیر دے کہ انہوں نے تھوڑا اس کو آباد رکھے, ورنہ جس مسجد میں تبلیغ کا کام نہ ہو تو بالکل بس 24 گھنٹے بند رہتے صرف نماز کے وقت میں. تو پھر دیکھو صحابہ کی محبت دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. قبیلہ بنو دینار کی خاتون تھی, تو صحابہ جب واپس آ رہے تھے کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے شوہر کا شہید ہو گئے. اس نے کہا انا للہ, حضور کیسے؟ پھر کسی نے اس کو کہا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا. کہا انا للہ, حضور کیسے؟ حضور کا بتاؤ. پھر اس نے کہا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, وہ شہید ہو گیا. کہا انا للہ, حضور کیسے؟ اس اتنے میں حضور پہ ان کی نظر پڑی, تو انہوں نے کہا
کل مصیبت بعدک یا رسول اللہ جلل، آپ کے بعد جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ سارے ہیچ درہیچ، کچھ بھی نہیں. یعنی اتنی زیادہ محبت کیا، شوہر شہید ہو گیا، بیٹا شہید ہو گیا، والد شہید ہو گیا، کوئی فکر نہیں. کاش انا للہ، اللہ کا مانتا، اللہ لے گئے. حضور کا بتائیں تو اس سے صحابہ کرام کے جذبات دیکھو کہ کتنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی جذباتی وابستگی تھی. اس 3 ہجری میں احکامات شراب کی حرمت نازل ہوئی، شراب بالکل حرام ہوا. قانون وراثت مردوں کا اور عورتوں کو حصہ مقرر کیا گیا. حضرت زینب بن خزیمہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا. اب اس سے ایک سبق ہمیں ملتا ہے کہ بھائی دیکھو آج کل ایک بندہ انتقال ہو جاتا ہے، 1 سال تک پھر اس گھر میں شادی نہیں ہوتی. وہ 1 سال ختم ہوتا ہے تو دوسرا انتقال ہو جاتا ہے، پھر 1 سال. کتنی شادیاں 5 6 سال لیٹ ہو جاتی ہیں. اب یہ رمضان اور اس میں یہ نکاح ہوئے ہیں، شوال اور رمضان اس طرح. تو ابھی احد کے اسی 3 ہجری میں یہ نکاح ہوا. 3 ہجری میں غزوہ احد ہوا، کتنے مسلمان شہید ہو گئے، پھر بھی جو شہداء کے بیوہ رہ گئی تھی ان سے نکاح ہو گیا. کافی سارے صحابہ نے کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت خزیمہ سے کیا. تو یہ جو ہمارا آج کل رواج ہے 1 سال تک شادی نہیں کرنا، 40 دن تک شادی نہیں کرنا، یہ ایسی فضول رواج ہے. بس 3 دن تک سو گئے. اس کی وجہ اور ہے سر، کتاب بھی لوگ کرتے ہیں. کچھ لوگ جو نہیں کرتے وہ صرف اس لیے نہیں کرتے کہ میں اس پر ڈور باجا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم غم میں 1 سال سے کرسی گزر جائے گی تو اس کے بعد ڈور باجا ہوگا پھر شادی کریں. یہ ہے صرف اس وجہ سے نہیں کرتے تو کہ بھائی اس میں پھر شغل میلہ نہیں ہوگا. بھائی شو 1 سال بعد پھر وہ اسی میت وہ نہیں رہا، اسی چیز کو اہمیت نہیں رہی اس کو، دین ہی نہیں رہتے سر جب آپ رواج کو ایڈ کریں. تو اچھا حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے پہلے حضرت بکر کے پاس، کہا کہ میں اپنی بیٹی کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. انہوں نے خاموشی اختیار. پھر حضرت عثمان کے پاس گئے، انہوں نے بھی خاموشی اختیار. اب یہاں سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ بھائی اگر رشتہ نہیں مل رہا ہے لڑکی کا تو آپ خود سے آفر کر سکتے ہیں کسی نیک لڑکے کو. آج ہم کہتے ہیں یار ہم تو غیرت مند ہے، فلانا ہے فلانا ہے فلانا ہے. حضرت عمر سے زیادہ غیرتی ہے کوئی؟ وہ اپنی بیٹی کو خود پیش کر رہے. تو آج ہمارے جو رواج ہے جس کی وجہ سے کتنی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی، لڑکیوں کی عمر بڑھتی جا رہی ہے 20 سال 25 سال 27 28 کے بعد تو رشتے ہی آنا بند ہو جاتے ہیں. اور بعض تو کہتے ہیں کہ نہیں رشتے نہیں آ رہے، رشتے نہیں آ رہے. رشتے نہیں آ رہے، دنیا میں کوئی لڑکا ہی نہیں ہے کیا؟ دنیا میں لڑکے نہیں ہے کیا؟ رشتہ لازمی ہے نا. نہیں آ رہے آپ خود سے فیل کرو بھائی. آپ کے محلے میں، خاندان میں، رشتہ داروں میں کوئی ایک ایسا لڑکا تو ہو گیا کہ جو نیک ہو، صالح ہو. اور آج کل لوگ پیسوں کو دیکھتے ہیں، کیا پیسہ کتنا ہے، گھر ہے اپنا یا نہیں ہے، نوکری ہے یا نہیں، اس چیز کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے یار کہ لڑکا صالح ہے یا نہیں، نیک ہے یا نہیں. وہ لڑکے بھی بیچارے عمر ان کی بڑھ رہی ہوتی ہے، والدین سے بات کر نہیں پا رہے ہوتے، شرما رہے ہوتے ہیں. ادھر زنا کر رہے ہوتے ہیں تو عمر اعوذ باللہ گناہ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہاں نہیں شرماتے. ایک نکاح جائز کام ہے، حضور کی سنت ہے، وہ اس پہ بات کرتے ہیں، والدین سے شرماتے. بھائی آپ والدین سے ڈائریکٹ بات کریں یار کہ میں بالغ ہو گیا ہوں، بھائی میرا نکاح کروائے. وہ یہی کہیں گے کہ آپ کہاں سے کھلاؤ گے. بھائی بولے اتنا بغیرت نہیں، 1 روٹی تو میں کما کر لا سکتا ہوں جتنے بھی ہے یار. یہ ذرا وہ ایک ساتھی بتا رہا تھا کہ ایک بندے نے بھی گوشت کے پیسے دیے یار کہ میرے لیے گوشت لاؤ، دوسرے بندے نے بھی گوشت کے پیسے دیے. اس نے دونوں پیسے اٹھا کے جا کر موبائل کے کور وغیرہ خرید کے اس کو بیچ دیے اور باقی کے پیسے پہ گوشت خریدا، 500 منافع اپنے جیب میں. بہت ٹائم لگا کے واپس آیا نا. لوگوں نے کہا زویا تو نے ٹائم دو لگو. بولتے ہیں میں نے تو اس طرح بھائی منافع کمایا، میرے پاس سرمایہ نہیں تھا. آپ لوگوں نے ابھی ایک بندہ کما سکتے ہیں 500 2 گھنٹے میں کما سکتے، تو ہم لوگ کیوں نہیں کر سکتے. اچھا ام کلثوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے ساتھ ان کا نکاح ہوا. اسی وجہ سے عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو نورین کہتے ہیں کہ 2 نور والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم، ان کے ساتھ حضرت عثمان کا نکاح ہوا. ٹھیک ہے، کلیئر. 3 ہجری کے واقعات کمپلیٹ ہو گئے. انشاءاللہ اگلے کلاس میں